مولاي صل وسلم دائما ابدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی تبلیغ رسالت کے عوض کوئی چیز طلب نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے میری قرابت سے مودت رکھنا۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ میں آپ کی کن قرابت داروں کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آقا علیہ السلام کے ارشاد مبارک مفہوم ہے کہ اس سے مراد علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین۔ حضرت محترم، ان کی محبت جو ہے اہل بیت اطہار میں ان کا عظیم مقام ہے۔ ازواج مطہرات امہات المومنین بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ آقا علیہ السلام کی جملہ اہل بیت، جملہ قرابت دار، ان سب کی محبت واجب ہے، اور بالخصوص مولا علی شیر خدا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی محبت واجب ہے، لازم ہے ہر اہل ایمان پر، اہل اسلام پر۔ آج ہم اپنی گفتگو کا موضوع مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات ہے، سیرت مبارکہ ان کی اور ان کی زندگی مبارک کے اہم احوال اور واقعات جو ہے وہ چند ایک آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 600 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے، 600 عیسوی کے اندر، اور حاضرین محترم آپ کی جو ولادت بسعادت ہے وہ 13 رجب ہوئی، 13 رجب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا جو یوم وصال ہے یا یوم شہادت ہے وہ 21 رمضان ہے اور 661 عیسوی ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت عیسوی کیلنڈر کے مطابق 600 عیسوی، اور جو یوم شہادت 21 رمضان، اور جو سن شہادت ہے وہ 661 عیسوی ہے۔ حاضرین محترم، آپ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب، اہل بیت پاک میں محبوبوں کا مقام رکھتے تھے، اور حاضرین محترم مولا علی شیر خدا کی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اور حضرت محترم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب آپ کی ولادت کی خبر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ جو ہے اس خوشی میں جب تشریف لائے، اور مولا علی شیر خدا کی جو ولادت بسعادت ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی، اور آپ کی والدہ مائدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جو ہے طواف کعبہ کر رہی تھی، تو درد ذہ ہوا، تو اللہ کے امر سے جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، اور آپ وہاں پر اندر تشریف لے گئیں، اور وہاں پر مولا علی شیر خدا کی یوم ولادت ہوئی، اور جو ہے 3 دن تک جو ہے مولا علی شیر خدا نے اپنی جو ہے وہ آنکھ مبارک نہیں کھولی، نہ ہی دودھ پیا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور چچی کو سہارا دیا، اور پھر اس وقت جو ہے آپ کے منہ کے اندر جو سب سے پہلی غذا گئی وہ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک تھا۔ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پہلی غذا بنی، اور پہلا جو آپ نے جب آنکھیں کھولی تو پہلا جو چہرہ انور جو ہے وہ دیکھا، وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اور حاضرین محترم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک جو ہے وہ بھی نصیب ہوا، اور ہجرت جب مدینہ جب ہوئی تو آپ کا جب پاؤں زخمی ہوا
تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ آپ کے زخم پر لگایا تو اسی وقت شفایابی مل گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب غزوہ خیبر میں خیبر قلعہ جو ہے فتح نہیں ہو رہا تھا اور آپ کو اشوب چشم تھا تو آپ نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور علم جو ہے اس فتح کا آپ کو عطا کیا. اس وقت جو ہے آپ نے بھی اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں پہ لگایا تو اسی وقت شفا مل گئی. حاضرین محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو 2 سال کے لیے قبیلہ حلال کی دایا تھی ان کے سپرد کیا. عرب کے اندر رسم و رواج تھا کہ پرورش کے لیے جو ہے دایا کے ہاں جو ہے وہ سپرد کیا جاتا تھا. اور حاضرین محترم 2 سال آپ کی جو دایا تھی انہوں نے پرورش کی. اور اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو مشورہ کیا اور حضرت ابو طالب ان کے وہ کثیر العیال تھے، آپ نے مشورہ کیا کہ ایک چچا ابو طالب کے بیٹے آپ ان کی کفالت کا ذمہ لے لیں اور ایک کی کفالت کا ذمہ جو ہے وہ میں لے لیتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس آپ کے مشورے کو قبول کیا اور حضرت عباس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جو ہے ان کی کفالت کا ذمہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو جو ہے ان کی کفالت کا ذمہ لیا. اور حضرت محترم اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، 10 سال. اور اس دسترخوان کا کیا منظر ہوگا، کیا شان ہوگی کہ جس دسترخوان کا کھانا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پکاتی تھی اور تاجدار کائنات اور مولا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اس کھانے کو تناول فرماتے تھے. اور حضرت محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت آپ پر پیش کی اور آپ نے اس کو قبول کیا. اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 10 سال تھی، ابھی نابالغ، یعنی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی شیر خدا تھے. اور حضرت محترم اللہ رب العزت کا جو ارشاد مبارک ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کہ اللہ رب العزت نے جب نبیوں سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ اگر تم میرے محبوب کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. حاضرین محترم، ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوگا. اور اللہ رب العزت کے امر سے مولا علی شیر خدا نے جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام بھی لائے اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے مولا آقا علیہ السلام کی دین کی خدمت بھی کی، مدد بھی کی، نصرت بھی کی. جو حکم انبیاء علیہ السلام کو تھا اسی انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مولا علی شیر خدا نے جو ہے آقا علیہ السلام پر ایمان بھی لے کے آئے اور ان کی دین متین کی خدمت بھی کی. اور آپ نے اس وقت لوگ نماز اس وقت پڑھتے جب عمر شروع ہوتی ہے، آپ نے اس وقت نماز ادا کی جب نماز شروع ہوئی. اور حاضرین محترم اس وقت آپ ایمان لے کے آئے جب لوگ کفار مکہ، قریش مکہ جھٹلاتے تھے. اس وقت مولا علی شیر خدا نے دین کی خدمت کی، دین کی مدد کی، اس وقت جب کفار مکہ اور قریش مکہ جو ہے وہ جھٹلاتے تھے. اور حاضرین محترم مولا علی شیر خدا کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے، چند احادیث مبارک جو ہے وہ آپ کے سامنے گوشگزار کر دیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک روایت ہے اور امام احمد بن حنبل انہوں نے روایت کیا اور اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علم سے بھی بلند جو چیز ہوتی ہے وہ حکمت ہوتی ہے. اور ایک جگہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت محترم شہر وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ میسر ہو، ہر چیز اویلیبل ہو، ہر چیز جو ہے مل سکے کسٹمر کو.
تو آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو علم کا شہر فرمایا. علم جو ہے اللہ رب العزت نے جتنے بھی علوم کی قسمیں ہیں، اقسام ہیں، آقا علیہ السلام کو وہ عطا کر دی. اور مولا علی شیر خدا کی شان بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ حدیث پاک کے قال سمعت ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، یہ فرماتے ہوئے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کا دروازہ ہے. فمن اراد العلم فلیأت الباب، اور لہذا جو کوئی علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے. رواہ الحاکم والطبرانی، اسے امام حاکم نے، امام طبرانی نے روایت کیا. حضرت محترم، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کے امین مولا علی شیر خدا ہے. آپ علم، آقا علیہ السلام علم کا شہر ہیں اور مولا علی شیر خدا اس کا دروازہ ہے. حضرت محترم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، قال کنا نتحدث، کہ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، ان اقدا اہل المدینہ مدینہ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اہل مدینہ کے اندر، مدینہ کے باشندوں کے اندر، مدینہ کے جو اس وقت علماء تھے، اس وقت جو علماء صحابہ کرام تھے، علماء جو ہے فقہاء صحابہ کرام تھے، فرمایا اہل مدینہ میں جو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے جو ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت محترم، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنہوں نے سب سے پہلے مشکل کشا کا لقب جو ہے مولا علی شیر خدا کو آپ نے دیا. اور آپ فرماتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب اس کو روایت کرتے کہتے قالا، بیان کرتے ہیں کہ کانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو حسن. فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ناقابل حل اور مشکل مسئلہ جس میں بوقت فیصلہ ابو حسن یعنی مولا علی شیر خدا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے. یعنی جو کوئی ناقابل حل مسئلہ ہو، کوئی مشکل ترین مسئلہ ہو، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ بوقت فیصلہ مولا علی شیر خدا نہ ہو اور یہ ایسا جو ہے مسئلہ میرے پاس آ جائے، ایسا مشکل ترین مسئلہ میرے پاس آ جائے، ایسا جو ہے ناقابل حل مسئلہ آ جائے کہ مولا علی نہ ہو اور کوئی ایسی اس مسئلے میں کوئی ابتلا میں آزمائش میں نہ پھنس جاؤں. مولا علی شیر خدا ناقابل حل مسئلے کا بھی حل بیان فرماتے تھے اور مشکل ترین مسئلے کا بھی حل بیان فرماتے تھے، اور سب سے بہترین فیصلہ، اچھا فیصلہ فرمانے والے مولا علی شیر خدا تھے. حضرت محترم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے حذیفہ، تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میری صبح جو ہے اس حالت میں ہوئی کہ میں حق کو جو ہے مکروہ جانتا ہوں، اور جو میرے پاس ہے وہ عرش پر رب کے پاس بھی نہیں ہے، اور میں بے وضو صلاۃ پڑھتا ہوں اور ایسا کلام پڑھتا ہوں جو مخلوق نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا، مولا علی شیر خدا بھی ساتھ تھے، تو جلال میں آگے اور آپ نے فرمایا کہ حذیفہ، میں نے کتنی بار تمہیں کہا کہ ایسی گفتگو اور ایسی باتیں نہ کیا کرو جس سے عوام الناس جو ہے وہ جو ہے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس مسئلے کو حل کر دوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اس کو حل فرما دیں. آپ نے فرمایا جو انہوں نے کہا، مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جو حذیفہ نے کہا کہ میں حق کو مکروہ جانتا ہوں، تو حق سے مراد موت، اس کا معنی ہے کہ موت بھی ہے، موت بھی برحق ہے، میں موت برحق ہے، بے شک میں پسند نہیں کرتا لیکن آنی تو ہے، موت نے آنا تو ہے. حضرت محترم، پھر اس کے بعد آپ نے جو دوسرا کلام فرمایا کہ جو میرے پاس ہے رب کے پاس عرش پر نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ تھا کہ میرے پاس جو ہے اولاد ہے، زوجہ ہے، تو اللہ رب العزت اولاد سے، زوجہ سے پاک ہے، پاک اور صاف ہے. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کی شان کا حامل ہے.
راضی نے بہت جو فرمایا کہ بغیر وضو کے صلات پڑھتا ہوں، یعنی بغیر وضو کے بھی آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ لیتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ ایسا کلام پڑھتا ہوں جو مخلوق نہیں، یعنی قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ اور جو چوتھی جو چیز فرمائی تھی کہ میں فتنوں کو محبوب جانتا ہوں، تو مولا علی شریف خدا نے فرمایا کہ فتنہ جو ہے وہ مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، بے شک فتنہ ہے، آزمائش ہے، لیکن میں ان کو محبوب جانتا ہوں، مجھے اولاد سے محبت ہے، مال سے بھی جو ہے وہ فطرت ایک ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی محبت بھی جائز ہے ایک حد تک، جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے تابع ہو۔ حاضرین محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی خانہ کعبہ کے اندر بچوں میں سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں اسلام پہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور خواتین میں عورتوں میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اور اسود الغابہ کے اندر ابن جریر نے روایت نقل کی، مفہوم حدیث سے فرمایا کہ میرے اور علی کے لیے 7 سال تک فرشتے جو ہے وہ خصوصی دعا کرتے رہے جب میرے ساتھ علی نے نماز پڑھنا شروع کی، اور ابتدائی سالوں میں کسی اور نے نماز نہیں پڑھی سوائے مولا علی شیر خدا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مولا علی شیر خدا کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اور تنہائی میں عبادت جب فرماتے تو مولا علی شیر خدا ساتھ ہوتے۔ حاضرین محترم، حدیث پاک کا مفہوم خصائص علی کے اندر جو ہے فرمایا انا اول من سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اسلام قبول کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور صادق اور امین کہنے کی سب سے پہلی گواہی حضرت ابو طالب نے دی۔ حاضرین محترم، مولا علی شیر خدا کی اس انداز سے تربیت کی، اس انداز سے کہ بیٹا سمجھ کر جو ہے وہ تربیت کی، اور باب مدینۃ العلم بنا دیا، باب مدینۃ العلم۔ اور حاضرین محترم، سگے بیٹوں کی طرح پالا ہوا، اور عرب کے اندر امراء کے صرف بچے پڑھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو لکھنا پڑھنا سکھایا، حالانکہ آقا علیہ السلام خود نہیں تحریر فرماتے، لکھتے نہیں تھے، آپ کے پاس علم تھا، قرآن مجید خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو پڑھایا، وہی الہی خود سمجھاتے مولا علی شیر خدا کو۔ آپ کی جامعہ کیا، آپ کی تلامذہ میں سب سے پہلے شاگرد تھے مولا علی شیر خدا، اور آپ کاتب وحی بھی تھے، اور جتنے بھی اہم دستاویزات ہوتی مولا علی شیر خدا ہی لکھتے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی مولا علی شیر خدا نے لکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو قرآن مجید کے ساتھ وظائف بھی سکھاتے قرآن، اور حضرت محترم مسند احمد کے اندر ہے، نسائی کے اندر ہے کہ مولا علی خود راوی ہیں، آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ اے علی ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کے پڑھنے سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اور میں یہ پڑھا کروں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جب تفسیر بغوی کے اندر، تفسیر طبری کے اندر، تفسیر آلوسی کے اندر، اور تفسیر کشاف کے اندر، سیرت حلیبیہ میں یہ بیان ہوا کہ جب اللہ رب العزت کا امر آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے اس حکم کی تعمیل کے لیے مولا علی شیر خدا کو فرمایا کہ جتنے بھی بنو ہاشم ہیں ان کی جو ہے دعوت کرو، دار ابو طالب، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو 40 کے قریب جو ہے وہ لوگ جمع ہوئے، پوری فیملی، یعنی بنو عبد المطلب جو تھے، بنو عبد المطلب کو خصوصی دعوت تھی، اور آپ نے مولا علی شیر خدا نے سارا مینج کیا، اور اس وقت جو دعوت کے لیے طعام تھا وہ بکرے کے پائے تھے، 1 سا گندم تھا، اور 1 دودھ کا پیالہ تھا بھرا ہوا پیالہ، اور لوگ جو تھے بنو عبد المطلب کے 40 کے قریب لوگ تھے۔ آقا علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں، اور آقا علیہ السلام کا تصرف دیکھیں، تو جب حضور علیہ السلام نے کھانا پیش کیا، کھانا ان کو دیا، کھلایا، اور کھانا
دینے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ جو کھانا تھا پہلے خود چکھا اور پھر ان کو کہا، مولا شیر خدا کو فرمایا کہ ان کو تقسیم کر دو. پھر دودھ کے پیالے میں، دودھ کا بھرا ہوا پیالہ تھا، آپ نے ایک گون مبارک لیا اور پھر فرمایا کہ تقسیم کر دو. تو جو آپ صرف جو ہے بکرے کے پائے تھے، ایک سا گندم تھا اور ایک پیالہ تھا دودھ کا بھرا ہوا، تو وہ 40 لوگوں پر جو ہے وہ کافی و شافی رہا. ناظرین محترم، جو لوگ بکرے کے قریب کھا لیتے تھے ایک بکرا، وہ بھی جو ہے چند لقمے لگا کر سیر ہو گئے تھے. اتنا آقا علیہ السلام کے جو ہے برکات کی وجہ سے، آپ کی برکت کی وجہ سے، آپ کے چکھنے کی برکت کی وجہ سے. اور جب دعوت طعام مکمل ہوئی تو آپ نے جو ہے امر الہی سے دین اسلام کی دعوت دی. تو ابو لہب جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بولنا شروع کر دیا اور پھر اپنے ساتھ وہ بندوں کو لے گیا اور جو ہے دوبارہ جو ہے آقا علیہ السلام نے دوبارہ حکم دیا کہ یعنی دوبارہ اس کو دعوت دے. دوبارہ جو ہے وہ پھر جمع کیا گیا، ان کو جمع کیا اور کھانے کے لیے بھی اتنا ہی سامان جو تھا وہ جمع تھا. حکم ہوا جب دوبارہ دعوت دی تو پھر اس کے بعد دعوت طعام کے بعد جب پیغام دینے لگے، پھر ابو لہب کھڑا ہوا. اس نے کوئی گڑبڑ کرنا شروع کی، ڈسٹربنس شروع کرنا کی. تو حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے اور بولے، احمق بیٹھ جا. دوسروں سے بھی کہا کہ تم بھی چپ ہو کر بیٹھ جاؤ اور میرے بھتیجے کی بات کو سنو تو وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ نے حکم الہی سنایا، دعوت اسلام دی، 3 بار دعوت دی اور 3 بار مجمع کے اندر مولا علی شیر خدا نے قبول اسلام اور اظہار اسلام کیا. 3 بار اظہار اسلام کیا. قبول تو وہ پہلے فرما چکے تھے جب. اور عزیز محترم، آپ نے فرمایا کہ علی کی طرح اقرار کرو اور اسی کی طرح سنو اور مجھے ایسے مانو جیسے علی مانتا ہے، مجھے ایسے نبی مانو جیسے علی نبی مانتا ہے، مجھے میری دعوت ایسا قبول کرو جیسے علی قبول کرتا ہے. اور عزیز محترم، مولا علی شیر خدا نے اس وقت بڑے مجمع کے اندر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا اظہار کیا اور بچپن سے ہی اسلام کی مدد شروع کی. اور علم کی کثرت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک عمر کا اور ایک استاد، پرفیکٹ استاد کا. مولا علی شیر خدا بچپن سے ہی آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو ہے زانو ترمز کیا اور حاضرین محترم صبح و شام آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جو ہے وہ علم کی خیرات لیتے. شادی کے بعد بھی یہ طریقہ جاری رہا. آیات کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے اور دعا فرمائی مولا علی شیر خدا کے لیے مفہوم ہے جیسے کہ اے اللہ علی کے کان ایسے بنا دے جو سنے وہ بھولے نہ. تو آپ کی دعا کے بعد، آپ کی اس دعا کے بعد مولا علی شیر خدا کبھی بھولے نہیں اور مولا علی شیر خدا نے مکمل قرآن پاک جو حفظ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، 30 پارے. اور عزیز محترم، مولا علی شیر خدا جو ہے وہ علم کی ایسی شان کے حامل تھے کہ قرآن مجید کی الحمد سے والناس تک ہر آیت کی شان نزول جانتے تھے، وقت نزول جانتے تھے، موسم نزول جانتے تھے کہ یہ سردی میں اتری ہے، گرمی میں اتری ہے، یا دن میں اتری ہے، رات میں اتری ہے، پہاڑ میں اتری ہے، صحرا میں اتری ہے. اور مولا علی شیر خدا مفسرین کے امام تھے اور آپ کے بعد ابن عباس کو جو ہے تفسیر میں کمال حاصل تھا. مولا علی شیر خدا قرآن پاک سے اجتہاد کرتے، آیات سے استنباط کرتے اور جو ہے مولا علی شیر خدا جو ہے معرفت کے بہرے بکران تھے. اور عزیز محترم، جب خوارج ملعونوں نے معاذ اللہ مولا علی شیر خدا پر فتویٰ لگایا کفر کا، تو یہ ایسے خبیث قوم تھی خوارج کی کہ بڑی بڑی نمازیں پڑھتے تھے اور یہ انہوں نے نعرہ لگائی ان الحکم الا للہ. تو انکار حدیث جو ہے انکار حدیث کے حامل یہ لوگ تھے. تو آپ نے مولا علی شیر خدا نے سورۃ النساء کے اندر یہ آیت تلاوت کی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر تم کہتے ہو کہ حاکم صرف اللہ ہے، تو یہاں اگر میاں بیوی لڑ پڑے تو اس اللہ نے حکم دیا کہ ان کے درمیان بھی حاکم بنا سکتے ہیں، فیصلہ کرنے والا. مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے، ان کے درمیان بھی اللہ نے حکم فرمایا کہ تم جو ہے وہ حاکم بنا سکتے ہو. تو تمہارا یہ استدلال جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے. عزیز محترم، مولا علی شیر خدا ناسخ و منسوخ میں بڑی مہارت رکھتے تھے، بڑا علم رکھتے تھے. آپ کی خلافت کے دوران اگر کوئی تبلیغ
وہ وہی تبلیغ کر سکتا تھا جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم ہوتا تھا۔ آپ امتحان لیتے اپنے زمانے کے مبلغین سے، واعظین سے، اور ناسخ و منسوخ کا علم ان سے پوچھتے تھے، اور جن کو نہیں آتا تھا ان کو نیچے اتار دیتے تھے۔ تو مولا علی نے جو ہے مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر خاص رہے، اور آپ اہم دستاویزات بھی لکھتے رہے، خلفائے ثلاثہ کے وزیر خاص رہے، اور حضرت محترم جو ہے قانون سازی آپ کے ہاتھ پہ تھی، وزیر تعلیم کا شعبہ، قانون کا شعبہ اور مشیر خاص بھی آقا علیہ السلام کے جو ہے مولا علی شریف خدا بھی رہے، اور اس کے بعد خلفائے ثلاثہ کے بھی مشیر خاص رہے۔ اور شیب ابی طالب میں جب سماجی مقاطعہ ہوا، سوشل بائیکاٹ ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا علی شریف خدا نے وہ عرصہ گزارا، اور حضرت محترم حضرت ابو طالب جو ہے ہر روز جو ہے آقا علیہ السلام کا بستر مبارک جو ہے وہ بدلتے تھے کہ کفار قریش مکہ حملہ نہ کر دیں، اور اس کی جگہ پر مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بستر پر مولا علی شریف خدا کو لٹاتے، تاکہ میرے جو بھتیجا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت ہو سکے۔ اور حضرت محترم ہجرت کی رات بھی اس بستر پر لیٹے مولا علی شریف خدا جس پر واقعی حملہ ہونے والا تھا۔ اور ہجرت مدینہ جب ہوئی تو دارالندوہ میں ابلیس کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک بہت خطرناک منصوبہ قریش مکہ نے بنایا، اور جو ہے یہ فیصلہ کن میٹنگ جو ہے مکہ کے اندر جو ہے ابو جہل نے کی، اور اس نے یہ رائے دی کہ ہم ہر قبیلہ سے ایک جوان لیں گے، مضبوط جوان حسب نسب والا، اور یک بار کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ تو یہ ابو جہل نے یہ پلاننگ کی، اور دوسری طرف حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو اس کی خبر دے دی، اور آقا علیہ السلام نے مولا علی شریف خدا کو بلایا اور اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ امانتیں تمہارے سپرد ہیں، مفہوم حدیث ہے، اور یہ امانتیں تم کل واپس جن کی امانتیں ان کو لوٹا کر واپس آ جانا۔ اور حضرت محترم پھر مولا علی شریف خدا آپ کے بستر اقدس پر لیٹے، اور جو ہے جب وہی چادر جو ہے آپ نے اپنے اوپر دی جو آقا علیہ السلام کو چادر مبارک لیتے تھے، اور حضرت محترم پھر وہ اس کے بعد جو ہے مولا علی شریف خدا نے صرف اتنا کہا کہ آپ کے ساتھ کون جا رہے ہیں؟ انہوں نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جا رہے ہیں، تو آپ خاموش رہے اور پھر چادر تان کر سو گئے۔ 7 جوان جو تھے ابو جہل کے اس مشورے میں 7 جوان تیار ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے معاذ اللہ، اور انہیں چھلانگ لگانا چاہیے۔ ایک عورت نے دیکھا تو وہ جو ہے اس نے چیخنا شروع کر دیا، تو وہ بھی اس وقت کے جو بدماش تھے ان کے اندر بھی تھوڑی بہت غیرت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے انتظار کرتے ہیں صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تشریف لائیں گے، تب جو ہے ہم یہ اپنا معاذ اللہ ناپاک منصوبہ کا جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو جب صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام نے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی، اور ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ حضرت محترم پھر جبرائیل امین ساری رات مولا علی شریف خدا کے سرانے کھڑے تھے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ، علی میرے نبی کی مدد کر رہا ہے، تم بھی جا کر جو ہے علی کی حفاظت کرو۔ اور البدایہ و نہایہ کے اندر پھر حضرت محترم غدیر خم کے مقام پر ایک تالاب تھا، وہاں پر جب حجت الوداع کے بعد آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کا مجمع کثیر تھا، آپ نے وہاں پر مولا علی شریف خدا کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا اللہم والی من والا وعادی من عاداہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور باری ذرا تو اس کو ولی جان جو علی کو ولی جانے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ ناظرین محترم پھر اس کے بعد ایک آدمی نے آقا علیہ السلام نے مولا علی شریف خدا کی ولایت کا ڈنکا غدیر خم کے مقام پر جو ہے بیان فرمایا، اور اس حدیث پاک کو جو ہے ترمذی کے اندر مستدرک کے اندر روایت ہے یہ حدیث پاک، اور آپ کا علمی شان اور جو سلونی اما شیتوں کو فیض تھا، اس کے 1-2 واقعات آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ ہم
مولا علی شیر خدا ہم ادھر سوال کرتے ہیں آپ ادھر جواب دیتے ہیں, آپ سوچنے کا وقت نہیں لیتے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا کہ 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو سوچا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ تو ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے. تو آپ نے فرمایا اسی طرح ساری دنیا کا جو علم ہے وہ ہمارے سامنے رہتا ہے. اور حضرت محترم حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرنے والا آتا تو اگر میرے پاس جواب نہ ہوتا تو میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتا. اگر ان کو معلوم نہ ہوتا تو پھر مولا علی شیر خدا کے پاس بھیجتا, وہ بھیجتے. لیکن فرمایا کہ مولا علی شیر خدا جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں بھیجتے تھے, وہ خود باب مدینۃ العلم تھے. اور آپ کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ السلام کا جو فیض تھا سلونی اما شئتم کا, صرف مولا علی شیر خدا کو تھا. آپ ممبر پر جلوہ افروز ہو کر جو ہے اس کا اظہار فرماتے تھے. سامعین و ناظرین, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم کے مصداق تھے. آپ امام الاشتعین تھے, علمبردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, سلونی اما شئتم کے حامل تھے. اور آئیے آپ کی ازواج اور آپ کی بیٹوں کے حوالے سے چند باتیں کو گزار کر دوں کہ الارشاد کے اندر صفحہ نمبر 352 کے اندر جو ہے یہ درجے کہ آپ کے 27 بیٹے اور بیٹیاں تھے. 27. پہلا نکاح سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا. اس سے آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. اور سیدہ کے ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی تھی کہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے وصال اقدس کے بعد پھر آپ نے 8 نکاح کیے اور مختلف اوقات میں نے. اور سیدہ پہلا نکاح جو ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے ہوا, جس میں امام حسن اور امام حسین اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے یہ آپ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہوئیں. پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے وصال کے بعد فاطمہ بنت خزام جو ام البنین تھی جن کا لقب تھا, ان سے 4 بیٹے آپ کے ہوئے, حضرت عباس, حضرت جعفر, حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان. یہ اسماء گرامی تھے. اور پھر اس کے بعد آپ نے نکاح جو ہے حضرت لیلہ بنت مسعود کی صحابیہ تھی ان سے ہوا. ان سے آپ کے 2 صاحبزادے ہوئے, عبید اللہ اور ابو بکر. اور پھر اس کے بعد حضرت اسما بنت قیس بنت امیس, حضرت اسما بنت امیس یہ بھی صحابیہ تھی, ان سے نکاح ہوا. یہ بیوہ تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, ان سے 2 صاحبزادے ہوئے, یحییٰ بن علی اور ایک اور صاحبزادے تھے. اور حضرت محترم پھر آپ کا نکاح حضرت امامہ بنت زینب ان سے ہوا, ان سے بیٹا محمد اوسط ہوئے. پھر حضرت خولہ بنت جعفر جو ہے ان سے اب آپ کے بھی شہزادے بیٹے محمد بن حنفیہ ہوئے. پھر حضرت ام حبیبہ بنت ربیہ ان سے نکاح ہوا, ان سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئے, وہ عمر اور رقیہ. اور پھر حضرت ام سعید بنت عروہ ان سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ام الحسن اور رملہ کبریٰ جو ہے 2 شہزادیاں ہوئیں, ام الحسن اور رملہ کبریٰ. اور پھر اس کے بعد جو حضرت محیات تبنت امراء القیس جو ہے ان سے آپ کا نکاح ہوا اور ان سے 1 صاحبزادی ہوئی. اور اس سے تاریخ الائمہ کے اندر آپ کی 17 صاحبزادیاں تھیں اور باقی بیٹے تھے. اور آپ کا لباس جو ہے سادہ لباس ہوتا تھا, 2 چادریں سر پر, امامہ, کبھی سفید ٹوپی بھی پہنتے تھے, بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. اور لباس آپ کا 1 درہم کا ہوتا تھا, تبن میں متعدد پیبند لگے ہوتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل مبارک نے کبھی مسلسل 3 دن جو ہے گندم کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا. اور یہاں تک کہ مولا شیر خدا جو ہے مدینہ باغ میں وہاں سے خریداری کرتے جو آپ کو جانتا نہیں تھا, تاکہ اور آپ کے در پر کوئی مہمان آ جاتا وہ کبھی بھی جو ہے اس کو خالی نہیں بھیجتے تھے, اس کو بھوکا نہیں بھیجتے تھے, اس کی خدمت کرتے تھے, اس کو کھانا پیش کرتے تھے, اس کو خاطر تواضع کرتے تھے کھانے کی صورت میں. اور حضرت محترم آپ کی شہادت ایک خبیث الفطرت خارجی ابن ملجم ملعون اس نے آپ پر حملہ کیا نماز فجر کے وقت. اور آگے اور وہ جنگ صفین میں ساتھی تھا آپ کا پورا, اور بڑا عبادت گزار, ظاہری عبادت گزار تھا, لیکن جو ہے
اس بدبخت نے 19 رمضان المبارک کو جو ہے وہ 40 ہجری 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ پر حملہ کیا، اور نہ یہ آقا علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی قوموں میں سب سے بڑا بدبخت یعنی آپ جانتے ہو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹی تھی، ٹانگیں کاٹی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں جو سب سے بڑا ملعون شخص ہے، بدبخت شخص ہے، مفہوم میں سے کون ہے؟ آپ نے سوال کیا مولا علی خدا سے۔ آپ نے عرض کیا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا جو قاتل ہوگا وہ سب سے بڑا بدبخت اور ملعون شخص ہوگا۔ اور 19 رمضان کو ابن ملجم ملعون نے حملہ کیا، اور 21 رمضان مبارک کو 40 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی، اور اسی زہر آلود تلوار سے جو ہے اسی ابن ملجم ملعون کی گردن کو جو ہے وہ کاٹ دی اور اس کو جلا دیا گیا۔ یہ مولا علی خدا عمود الدین، دین کا اہم ستون جو ہے وہ تاریخ اسلام کے اندر ہے، باب مدینۃ العلم ہے، اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوئیں اللہ پاک ہمیں مولا علی خدا کی محبت ہمیں عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔